بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گوہر بٹ سیاست کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خبر یہ ہے کہ نواز شریف کی نااہلی ختم ہو گئی ہے، سوالیہ نشان ہے اس کے آگے بہت بڑا۔ یہ معاملہ کیا ہے اس کے اوپر میں آپ کے ساتھ تھوڑی دیر میں بات کرتا ہوں، مگر اس سے پہلے آپ سے گزارش کروں کہ ایک چیف یوتھیا ٹائپ کریکٹر تھا جس کا نام تھا ابرار اللہ۔ دیکھیں ابرار اللہ کا ہماری جوانی کا جو دور تھا نا، اس میں کنے کنے جانا بلو دا گھر گانا گا کے نہ پائے نا، انہیں بہت سارے اس وقت کے نوجوان جو تھے انہوں نے بھنگڑا پانتے، بابیاں نے بھی بھنگڑا پانتے مجبور کرتا۔ اس وقت کا ایک پاپولر گلوکار تھا یہ، آج بھی پاپولر ہی ہوگا پاکستان میں۔ میرے خیال جو گلوکاری کا لیول آ گیا ہے، آپس کی بات ہو تو میرے خیال ہے سب تو بہتر ہی ہے، شاید فوک گلوکاری کی بات کر رہا ہوں۔ مگر میں آپ سے عرض کروں کہ وہ جو ابرار الحق صاحب ہیں، انہوں نے جب وہ عمران خان کے ساتھ تھے چند دن پہلے کی بات ہے، بڑی انہوں نے بدتمیزی، بڑی بد تہذیبی، بڑا گھٹیا پن، بڑی رذالت، بڑی ذلالت اور بڑی کیا کہتے ہیں اپنا اندر جڑا انہوں نے ہے سی نا غلاظترا بھریا، وہ انہوں نے شو کیا تھا جب انہوں نے بلاول بھٹو کی نقلیں اتاری، انہوں نے مریم کی اور دوسرے لوگوں کی نقلیں اتار کے تو عمران خان کو راضی کرنے کی کوشش کی تھی۔ ہاں جی، پھر ویلا بدلیا اور ویلا بدلیا تے ابرار الحق صاحب جو ہے نا بڑے جٹ پتر تے بڑے یہ وہ پلوان روندے آیا جناب، ٹوٹل فراڈ، یعنی سرتا پا فراڈ سر وہ شخصیت ہے۔ بطور ایک سیاستدان کے میں بات کروں تو انہوں نے جناب تحریک انصاف کو چھوڑ دیا، وہ سارے مناظر آپ نے دیکھے ہیں۔ اچھا، فراڈ کا لفظ جو میں نے بولا اور ان کے لیے اتنے سخت الفاظ استعمال کیے ہیں نا، میں اس لیے یہ کر رہا ہوں کیونکہ ان کی اگر میں، اور یہ میں پولیٹیکلی بات کر رہا ہوں، انسانی طور پہ ہو سکتا ہے بڑے اچھے آدمی ہوں، ایک ہسپتال بھی بنا رہے ہیں، لیکن چونکہ ان کے لیڈر نے ایک ہسپتال بنایا، کانگریس سے فراڈ کیا تھے، میں نے یقین ہے کہ یہ بھی کوئی رولا رپا ضرور ہوئے گا۔ مجھے پتہ نہیں ہے اس بارے میں، لیکن یہ ہے کہ میرا ایویں خیال ہے، کیونکہ جہو جی کمپنی ہے وہ جا بھائی آپ بھی ہو سکتا ہے، خانہ دے خان پرونے پائے نا، ٹھیک ہے، اس لیے میں یہ بات کہہ رہا ہوں۔ مجھے اس کے بارے میں کنفرم نہیں ہے کہ ان کا ہاسپٹل جو ہے وہ واقعی اس کے فنڈز پراپر استعمال ہو رہے ہیں یا اے پائن جی بچ پا رہے ہیں، مجھے اس بارے میں علم نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے بالکل درست ہو اور کوئی جو ان کے بارے میں بات اگر کی جاتی تو وہ بالکل ہی غلط ہو، لیکن میں پولیٹیکل صرف کریکٹر کی ان کی بات کر رہا ہوں، اور وہ سارے الفاظ میں نے ان کے پولیٹیکل کریکٹر کے لیے بولے۔ احسن اقبال صاحب کو گولی لگی سر، اور یقین کریں کہ یہ شخص جو ہے اس نے جسٹیفائی کرنا شروع کر دیا اس گولی لگنے کو، یعنی جس بندے نے گولی ماری اس کو کنڈیم نہیں کر رہے، اس حد تک گرے ہوئے ہیں یہ پولیٹیکلی۔ اپنی واری آئی تے کو گرو پیا، اکھا جترو، فراڈ، ٹوٹل فراڈ کر رہے تھے۔ چکر کیا تھا فراڈ کرنے کا کہ میرا چونکہ آگے بکنگ ہے، میں نے لندن جانا ہے تے میری دیہڑی نہ ماری جائے۔ پاکستانی ایک جو ہے وہ کوئی بزنس ٹائکون ہے، انہوں نے وہاں پر لندن کے لوگوں کو ذرا اٹریکٹ کرنے کے لیے اپنی یہاں کی جو کوئی بھی ہاؤسنگ سوسائٹی ہے وہاں پر فنکشن کرواتے رہتے ہیں، انہوں نے ابرار الحق کو بلایا ہوا تھا۔ ظاہر ہے نے کروڑا روپے لیتا ہونا، مفت نہیں کیا۔ اچھا، اب وہاں پر جب یہ گانا شانا گا رہے تھے، بھائی نے بہت موٹی جی بلوں نے چاتی پھڑ گئے تھے، یار وہ ایک خاتون ہے، وہ میں نے ڈانس دیکھا اس کا، وہ ایڈی موٹی خاتون، اللہ معافی، اور جی وہ نچی ہے، بڑا حوصلہ پائے نا، ٹھیک ہے جی، مطلب اندر بندے دا خوشی ہوئے تے پھر جسم نہیں میرا خیال میٹر کر رہا ہوندا، اور وہ بڑا نچی پائی، چلو اللہ تعالیٰ انہوں خوش رکھے۔ ایک دو اور خواتین، باقی سارا حال ہی نچ رہے تھے۔ ابرار الحق جو ہے وہ ایک سما باندھ دیتا ہے، اس میں کوئی شبے کی بات نہیں ہے۔ پنجابی جہاں پہ ہوگا انہوں ٹول بجے گا تے وہ نچے گا، پنجابی جتھے بھی ہوئے گا، ٹھیک ہے۔ تو ابرار الحق نے سارا کچھ کیتے ہی ٹولتے ہوئے، تو باہر وہ انہوں نے کیا۔ اس کے بعد صحافیوں سے گفتگو کا سلسلہ تھا، اس میں سر وہ ابرار الحق کے گلے پہ آ گیا ایک صحافی۔ اچھا، میں حیران اس بات پہ ہوں، جو شخص اچھل کے ابرار الحق کو پڑھنے کی کوشش کر رہا ہے نا، وہ شخص کے ہاتھ میں جو مائک ہے وہ سٹی 44 کا ہے۔ سٹی 44 ہے محسن نقوی، جو کیا کہتے ہیں سی ایم اس وقت ہیں، کیئر ٹیکر، ان کا۔ میں اس شخص کو نہیں جانتا، حسن بھائی کر کے دوسرے لوگ ان کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور وہ شخص جو ہے وہ اس حد تک بد تہذیبی کر رہا ہے، یار انہیں پارٹی چھڈی، انہیں پارٹی نہیں چھڈی، اس کا پرسنل میٹر ہے، وہ سیاست کرنا چاہتا ہے کرے، نہیں کرنا چاہتا نہ کرے، وہ کسی سیاسی جماعت میں جانا چاہتا ہے جائے، نہیں جانا چاہتا نہ جائے، لیکن اس پر اس طریقے سے ریئیکٹ کرنا ایک صحافی کا خاص طور پہ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ اس طرح کا انہوں نے ریئیکشن کیوں دیا۔ ہوا یہ کہ وہاں سے پھر ان کے جو گارڈز تھے، باکسرز انہیں کہا جاتا ہے، وہ کالے حبشی ہوندے، اچھے لمبے جوان،
انہوں نے ہاتھ میں خیال کوئی 2.5 فٹ کا ہاتھ ہوتا انہوں کا، وہ جناب انہوں نے نا اس کو برار الحق کو وہاں سے ریسکیو کیا، اور یہ پھر حسن بھائی صاحب جو ہے نا نس کے پیچھے جا رہے ہیں۔ محسن نقوی صاحب کو نا کم از کم میرے خیال جہاں گھروں دہی لین نکلے نا بندہ رپورٹر بناتا جہاں پھڑ کے، یہو جہے لوگوں کو کٹ دینا چاہیے محسن نقوی صاحب۔ دیکھیے آپ خود صحافی ورکنگ جرنلسٹ تھے آپ، اور آپ نے ماشاءاللہ بڑی ترقی کی اور اچھا چینل بنایا، بڑا زبردست آپ کا وہ سلسلہ ہے، لیکن حضور جہے منڈے گھروں نکلتے ہیں نا کہ میں ذرا موٹر سائیکل تیز چلا کے آیا، پیو دی موٹر سائیکل کٹے گی، انہوں نے صحافی نہ بناؤ۔ یہ جو صاحب ہیں مجھے اسی طرح کے لگے، اور تھوڑا سا نوٹس میرا خیال اس کا لینا چاہیے آپ کو کہ یہ کیا کیا اس نے۔ برار الحق ایک برا آدمی ہوگا، ایک اچھا آدمی ہوگا، برار الحق کے سیاسی نظریات اچھے ہوں گے برے ہوں گے، ہم اس سے اختلاف کرتے یا نہیں کرتے، مگر بہرحال وہ وہاں پر پاکستان کو ریپرزینٹ تو کر رہے تھے۔ اب سوشل میڈیا کے اوپر سارے پاسے بستی برار الحق نہیں ہو رہی پائے، پاکستان کی ہو رہی کہ پاکستانی میڈیا اتنا ماشاءاللہ ایتھکس والا ہے کہ سوال کرنے بھی نہیں آتے انہوں نے، اور اپنے ہی ملک کی ایک جو سیلیبریٹی ہے اس کے ساتھ کس طرح سے ڈیل کرنا ہے انہیں اس کو بھی نہیں کرنا آتا۔ یہ ہم نے میرا خیال پوری دنیا کو دکھایا، بڑی بستی ہوئی ہے پورے پاکستان کی۔ باقی برار الحق تندہ اسروس گیا، پھر وہ گاڑی میں بیٹھا ہوا بڑا ڈرا ہوا، سا چڑھیا، وہ ایک کالے کالے کون سرگندہ ہے، وہ نے کہا تیری پروٹیکشن لینے، اچھا نہیں وہ دیکھیں وہ بندہ مجھے اڑ کے پڑ رہا تھا، فل ٹائم رنگ فک بلوان دے، ٹھیک ہے، برا حال بونکے دیاڑے۔ لیکن میں سچی بات ہے یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو بھائی جس کے ہاتھ میں یہ مائک تھا، اگر وہ سٹی 44 کا ہی ہے، یعنی وہ محسن نقوی کے چینل کا ہی ہے، تو نقوی صاحب کو اس کا نوٹس لینا چاہیے۔ اگر وہ کسی اور کا ہے، وہ صحافی ہے جنہیں بھی چینل دا ہے، انہوں ضرور تھوڑا ہے نا پوچھنا چاہیے کہ بہو تینوں تو کیڑی شاید سائن کرانے ہیں برار الحق کو کہ وہ مگر نس کے جا رہے ہیں۔ اور آپ انگلینڈ میں اگر چلے ہی گئے ہیں، کسی بھی طریقے سے چلے گئے، آپ وہاں پر کہ شہری بھی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو بھائی نا وہ کیا کہتے ہیں جی لب گیا کوئی شاید جر کے کھا لو، وطن کی تو تھوڑا سوچ لیا کرے، کیونکہ آپ مطلب میں کہیں بھی جاؤں گا میری پہچان کیا ہے، میں گرین پاسپورٹ ہولڈر ہوں، میں پاکستانی ہوں، یہ میری پہچان۔ فرض کرتے ہیں کہ اگو میں امریکن نیشنلٹی لے لی، ویسے لینڈ نہیں لگا، یہ برطانوی لے لی، کینیڈین لے لی، کسی بھی چلے گئے، میری اولاد اگے جا کے تو اسے واسوس گئی، پہچان کیا ہوگی لاہوریے نے پاکستانی نے، تو اس کا تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے۔ یہ جو واقعہ ہوا ہے سوشل میڈیا کے اوپر بڑی پت لگ رہی پاکستان کی، میں نے اس لیے اس کو ڈسکس کیا ہے۔ باقی برار الحق صاحب کے لیے میرے دل میں کوئی ہمدردی میرے دل میں ہو ہی نہیں سکتی سر، اس لیے کہ میں نے ان کے بارے میں ان کے پولیٹیکل جو ان کا آسپیکٹ ہے اس حوالے سے میں نے جو باتیں کی ہیں وہ میں نے بالکل دل سے کی ہیں۔ اچھا، اب میں آپ سے عرض کروں کہ میاں نواز شریف کی نااہلی کے حوالے سے میں نے آپ سے شروع میں بات کی ہے، تو وہ میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہے نا ان کے میں نے ذکر اس لیے کیا کہ ایک بل ہے سر جو عارف علی صاحب نے سائن کرتا، بڑی حیران کن گل ہے سر انہیں سائن کرتا پڑھ کے، یہ ہے جی سپریم کورٹ ریویو آف ججمنٹس اینڈ آرڈر ایکٹ 2023، اب یہ قانون بن گیا۔ اس کے تحت معاملہ یہ ہے کہ اب میاں نواز شریف ہو، جہانگیر ترین صاحب ہوں، یہ سب لوگ باقی بھی جتنے لوگ اب تک ان کی ریویو پٹیشنز بھی خارج ہو چکی ہیں سپریم کورٹ سے، ان کے پاس ایک موقع آ گیا، ون ٹائم چانس آ گیا کہ وہ جو فیصلے ان کے خلاف ہیں ان کے خلاف وہ اپیل کر سکیں گے، اور وہ اپیل جو ہے وہ لارجر بینچ سنے گا۔ اچھا، اب لارجر بینچ سنے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کم از کم 5 ججوں پر مشتمل بینچ ہوگا۔ جہاں تک میاں نواز شریف کی بات ہے، میاں نواز شریف کو جن ججوں نے نااہل قرار دیا تھا وہ پناما چوکاما نہیں سی کٹے، یاد ہے تانوں کہ تو حسین نواز دے اتنے ملازمت کرنا سا، تنہا لے سکتے تھے، آپ نے نہیں لی، اس لیے ہم کو بلیک لا ڈکشنری نکال کے تے جناب پتہ نہیں کتھوں کٹ آ گئے، وہ آصف سعید کھوسا، شیخ صاحب، جسٹس منیب اختر، اعجاز الاحسن اور جسٹس گلزار، ٹھیک ہے، انہوں نے سارے نے مل ملا کے نا، تو جسٹس اعجاز افضل صاحب بھی شدے میرا خیال وہ بھی تھے، تو 5 لوگ تھے جنہوں نے جناب پناما میں سے کامہ نکالا تھا اور نواز شریف کو نااہل کر دیا تھا، اور باقی جو کیس تھا
یہ جو ایون فیلڈ اور دوسرے ان کے لیے نیچے بھیج دیا تھا احتساب عدالتوں کو کہ جناب آپ یہاں پہ کیس چلائیں. اتنے اعجاز الاحسن نو نگران جج مقرر کرتا. یار تسی اندازہ لاؤ, یعنی ویسے کہتے ہیں کہ عدلیہ انڈیپینڈنٹ ہونی چاہیے, حالانکہ میں نہیں سمجھتا کہ انڈیپینڈنٹ عدلیہ ہونی چاہیے. میں سمجھتا ہوں انڈیپینڈنٹ پارلیمنٹ بھی نہیں ہونی چاہیے, انڈیپینڈنٹ فوج بھی نہیں ہونی چاہیے. سب کو آئین کے ماتحت ہونا چاہیے. جو آئین میں لکھا ہے, قانون میں لکھا ہے, اس کے تحت چلیں گے تو پاکستان ترقی کرے گا, یا کوئی بھی ملک معاشرہ ترقی کر سکتا ہے. اگر آپ قانون اور آئین سے ہٹ کے اپنی من مرضیاں کرنی شروع کرو گے تو پھر وہی حال ہوئے گا جو آج پاکستان کا ہوا ہے. من مرضیاں کی تھیں جنرل باجوہ صاحب نے کہ عمران خان کرش ہے سر, ان کے عشق میں گرفتار تھے. ٹھیک ہے, وہ عامر خان کی فلم کا ایک گانا تھا, تیرے عشق میں ناچیں گے, تو عمران دے عشق ہی نچن والے سن. دیکھ لو لاڈلا کیسا جناب سر تے چڑھ کے لتر ماردا پیا. ایسے اب کینڈے چلے آ رہے ہیں, کافی آ گیا, مزید آئے گا. لیکن میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ آئین اور قانون کے ماتحت رہنا چاہیے سب کو, تمام پاکستانیوں کو, تمام اداروں کو. انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کی جو بات کرتے ہیں نا, انہوں نے تھوڑا جا خدا کا واسطہ آئین کے تحت جتنی انڈیپینڈنس ہے بس انی. مادر پدر آزاد جیڑی بھی شے ہوئے گی وہ پائے نا گاندھی پائے گی, عدلیہ نے پایا ہے. یہ جو نظریہ ضرورت ہے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری دی نشانی پائن. ٹھیک ہے, جنرل ضیاء نو دتا, جڑا سی اپنا کی نام مشرف نو دتا, پھر اس کے بعد مشرف کو وردی سمیت صدر کا الیکشن لڑنے کی اجازت دی. تو انڈیپینڈنس آف جوڈیشری جو ہے نا وہ ایک دھوکہ فراڈ نعرہ ہے سر میری نظر میں. آئین کے تحت جوڈیشری, قانون کے تحت فیصلے, آئین اور قانون کے تحت ہی پارلیمنٹ, آئین اور قانون کے تحت ہی باقی سارے ادارے, ایگزیکٹو بھی. اپنے دل دیاں گلاں جڑیاں نا انہوں نے گھر چھڈ کے آؤ. میں یہ سمجھتا ہوں, باہر ہو سکتا ہے میں غلط سمجھتا ہوں, میں کہڑا کو اکلے کھلا, لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے جو فیصلہ دیا تھا نا نواز شریف کے حوالے سے, اب میاں صاحب کے پاس اس بل پر سائن ہونے کے بعد یہ اختیار آ گیا کہ اب وہ ایک اپیل کر سکتے ہیں. میں بڑا حیران ہویا, میں کوئی عارف علوی نے کس صاحب ہی سائن کرتے پڑھ کے, بڑی کمال کی بات ہے بھائی, عارف علوی سائن کری جا رہے بھائی, کیوں کر رہا ہے سائن؟ سر جی قانون بن گیا. اب معاملہ یہ ہے کہ حضور اگر وہ سائن کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ 2 مہینے کے اندر اندر اب میاں صاحب نے اپیل دائر کرنی ہے. یعنی 29 مئی ہے آج, 29 جولائی تک میاں صاحب کے پاس ٹائم ہے کہ وہ اس فیصلے کے خلاف جس میں نظر ثانی کی اپیل بھی ریجیکٹ ہو چکی ہے, اب وہ اپیل دائر کر سکتے ہیں. یہ ایک باقاعدہ طور پر وہ چلا گیا ہے, قانون بن گیا ہے. یہ جو چیف جسٹس آف پاکستان ہے مسٹر جسٹس عمر عطا بندیال صاحب, جن کے خلاف میاں نواز شریف کی بیٹی روزانہ کی بنیاد پر بولتی ہے, اور جن کے خلاف میاں نواز شریف بولتے ہیں, ٹویٹا کیتیاں نے, جن کے خلاف مسلم لیگ نون نعرے مار دیے, جن کو ہم خیال چیف جسٹس کہا جاتا ہے, جن کی 700 ماہ کا جو ٹیلی فون ہے یا جو ان کی کال ریکارڈ ہوئی ہے وہ دے لیے کمیشن بناتا گیا, جوڈیشل کمیشن, تو ان کے پاس اگر یہ جائے گا اپیل جائے گی, ظاہر ہے انہی کے پاس جائے گی. اس لیے جائے گی کیونکہ اس سے پہلے وہ ایک قانون جو اور تھا, سپریم کورٹ پریکٹس والا جو بل تھا, جس میں 3 ججز جو تھے سینئر انکلوڈنگ چیف جسٹس آف پاکستان, وہ بیٹھ کر ڈیسائیڈ کرتے کہ بینچ کیا بننا ہے اور کس کے پاس اپیل جانی, کس کے پاس نہیں جانی. وہ والے تے قانون دے اتنے اسٹے کرتا ہے 8 رکنی بینچ نے. تو جب وہ سٹے پہ ہے تو اس کا مطلب یہ والا قانون کے تحت اگر آپ اپیل کریں گے تو چیف جسٹس نے بینچ بنانا ہے. اب وہ بینچ بنا دیتے ہیں خام خیالوں پہ مبنی. 8 جنے گے جی خام خیال, یاد رکھیے گا. انہوں جو 5 دے مبنی بناتا جناب بینچ, بینچ نے 2 سماعتاں کیتیاں, بل اڑا کے پرے مارتا نواز شریف دی اپیل, پھر کی کرو گے؟ یہ ہے سازش. اس لیے عارف علوی نے سائن کیتے جی, کیونکہ 2 مہینے میں کرنا ہے, صرف ٹوٹل 2 مہینے ان کے پاس. اب میری جن وکلا سے بات ہوئی ہے ان کا جناب بری گیم کھیڑ گئے,
ਨਾ करते साइन तो उन्हें बड़ी अगले महीने जाके, ठीक है, हो जाना था, कानून बन जाना था अगले महीने जाके। अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिटायर होना शायद 16 सितंबर को, उसके बाद उसने कानून बनना था, तो फिर सर उन्होंने को टाइम बच जाना सी। चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट के बाद भी टाइम होना था कि वो अपील कर सकते थे मियाँ साहब। हूँ तरीन साहब भी तो मियाँ नवाज शरीफ भी, अपील उन्हें 29 जुलाई से पहले करनी पड़ेगी। तो इसलिए जनाब वो दंदान साहब सदर साहब जो है ना, उन्होंने साइन किए, वरना मियाँ नवाज शरीफ के डर असल च तकलीफ ही मियाँ नवाज शरीफ की, क्योंकि उन्हें पता है कि मियाँ जो आएगा लग पता जाएगा, तो भाई ने इसके बावजूद मियाँ ने आना भी है, तो इन्होंने पता भी लगना। अच्छा मियाँ आवे ना आवे, भाई ने इन्हों का जोड़ा क्रश सी ना, वो क्रश हो गया। उन्हें मजीद वो आपने क्रश अचार देखा होगा ना, जिਵੇਂ वो कचूमर बनया, भाई ने कचूमर बन जाना यदि सियासत का। मैं पोलिटिकली बात करता हूँ, याद रखिएगा हमेशा, मैं किसी की एज पर्सनली चीज़ों पे अटैक नहीं करता, मैं सिर्फ पॉलिटिकल बात करता हूँ कि पॉलिटिकली इन्होंने क्रश्ड हो जाना बकायदा। जिमें ट्रक वजदा ना जाके तो चूरा चूरा हो जाता, रेजा रेजा हो जाती शामा, उस तरह यदा हाल होना है। आप देखते जाएँ। बहरहाल मियाँ नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ एक और मुझे लगता है ये साजिश रचाई गई है आरिफ अलवी की जानिब से, इसका भी कोई ना कोई हल निकल ही आएगा, क्योंकि इंसान सोचता कुछ है होता कुछ है। मुझे तो मियाँ नवाज शरीफ के जो नसीब हैं उस पर रश्क आता है। कितनी बार उनको फंसाया गया, वो हर बार इंज मक्खन चो वाल की तरह निकल गया है। नीयत साफ़ होगी शायद इसीलिए, या है कि नसीब बड़े अच्छे हैं, कुछ भी है। लेकिन मियाँ साहब जो है ना वो काफ़ी खुश नसीब आदमी है, और इसी बात की तकलीफ़ जो है वो बाकायदा तौर पर मौजूद है। PTI के अंदर तो है ही है, पूरी दी पूरी इस्टैबलिशमेंट की भी जी ना ये सफाई, यानी ढिड दे विच मियाँ की नफरत मुक्की नहीं जाएगी, बड़े अरसे तो पाई ना, तो अभी तक कितने ना कितने बार माड़ा मोटा काम मौजूद है, मुझे ऐसे ही लगता है। आपको पता नहीं कैसा लगता है, जैसा भी लगता है लिखिएगा ज़रूर, मगर ज़रा तहजीब के साथ। फिर वक्त इतना ही, मिलते अगले व्लॉग।